ہمارے ہاں نیکی، پارسائی، دینداری کے الفاظ بڑے معروف ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پارسا ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے دیندار ہیں، معروف الفاظ ہیں۔ تو ایسا ہی کوئی معاملہ ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور ہوا یہ کہ ایک صاحب نے ایک دوسرے صاحب کے بارے میں یہی الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے استعمال کیے کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، متقی ہے، دیندار ہے، پارسا ہے، اچھا ہے، اللہ والا ہے، کچھ بھی الفاظ ہوں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب سے 4 سوالات پوچھے۔ نمبر 1 پوچھا، بھائی تم نے کبھی اس کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے؟ تو یہ کہتے نہیں دیکھا۔ نمبر 2 فرمایا کہ کبھی اس کے پڑوس میں رہ کر تم نے دیکھا؟ کہتے نہیں دیکھا۔ نمبر 3 فرمایا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ مال کا لین دین کیا ہے؟ یہ کہتے کبھی نہیں کیا۔ اور نمبر 4 پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، ٹریولنگ کی ہے؟ کہتے نہیں کیا۔ تو کہا جب تک ان میں سے کوئی معاملہ نہ دیکھ لو، غصے کا معاملہ، پڑوس میں رہنے کا معاملہ، مال کے لین دین کا معاملہ یا سفر کرنے کا معاملہ، جب تک ان میں سے کوئی معاملہ نہ کر لو اور نہ دیکھ لو، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ دیکھیے ہمارا ایک تصور بن چکا ہے جو میں نے اشارتاً بات کی ہے کہ بھائی جمعے کی 2 رکعت اسلام پورا، 5 وقت کی نماز، چلیں کچھ لوگ 4 پڑھ لیتے ہیں، فجر میں سو جاتے ہیں، بھائی نمازی آدمی ہیں، اور اس سے کے ساتھ ساتھ کچھ صدقہ خیرات کا معاملات بھی یہ کرنے کے کام ہے۔ نماز تو فرض ہے، صدقہ خیرات راہ خدا میں پیش کرنا بالکل تقاضا ہے دین کا، لیکن یہ کل دین نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ٹیسٹ اور امتحان یہ عبادات میں کم نظر آتا ہے، معاملات میں زیادہ ہے، اور پیچھے میری عبادت کتنی مضبوط ہے۔ بلکہ مجھے اجازت دیجیے گا، عقائد کی درستگی تو بنیادی مسئلہ ہے، ایمان کا معاملہ بنیادی شرط ہے۔ ایمان پیچھے کتنا مضبوط ہے، عقیدہ پیچھے کتنا مضبوط ہے، یہ تو پتہ چلے گا جب بندے بندوں سے معاملات کریں گے۔ ایک نماز ہماری مصلی پر مکمل ہوتی ہے تو دوسری نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی۔ قرآن کریم بتاتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو کتنی مضبوط ہے میری نماز، کتنا تعلق میرا مضبوط ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یہ تو پتہ چلے گا نماز کے بعد۔ نماز میں تو سبھی اچھے بچے بن جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ غصے کا معاملہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو ریسلنگ میں پچھاڑ دے، گرا دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں قابو رکھے۔ اور جنت پتہ ہے کن کے لیے ہے؟ اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آیت 133 میں بات آتی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی، اور متقین کی ایک صفت کیا ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آسان کام ہے جنت کا حصول، اور آسان کام ہے غصے کو پی جانا۔ دوسری بات کہ پڑوس میں رہ کر دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، پڑوسی کا معاملہ۔ جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین لے کر آئے کہ میں سوچنے لگا، اندیشہ ہو گیا مجھے کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور حدیث میں ذکر آتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں جی؟ رات کو 12 بجے ڈرل مشین لے کر بیٹھ گئے، اپنے گھر کی گاڑی صاف کی، پانی پڑوسی کے گھر کے سامنے بہا دیا۔ یہ کون سا پڑوس ہے بھائی؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ کون سی اخلاقی اقدار ہیں؟ یہ تو 2 مثالیں تھیں، 50 مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی۔ تیسری بات کیا آئی تھی؟ مال کا لین دین۔ اور آج یہ مال ہی تو ہے جو قتل بھی کروا دیتا ہے، قطع تعلقی بھی کروا دیتا ہے، وراثت کا مال بھی ہڑپ کروا دیتا ہے۔ یہ مال ہی کی محبت تو ہے، چوری ڈاکے کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے، وعدہ خلافی کی طرف لے جاتی ہے، ناپ تول کی کمی کی طرف لے جاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے جس سے اس کو آزمایا گیا۔ اور قیامت کے دن چند سوالات ہونے، ان میں 2 یہ بھی ہیں، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرض کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، پیمنٹس کے معاملات میں بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، قبضے کر جاتے ہیں، وراثت کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ تو تیسری بات کیا آئی؟
تم نے کبھی اس کے ساتھ مال کا لین دین کیا؟ اور چوتھی بات کیا آئی؟ سفر کر کے دیکھا ہے؟ سفر میں بہرحال مشقت ہوتی ہے، ایک کیفیت آ جاتی ہے جس میں سختیاں، تکالیف، عذاب کا لفظ عربی میں آ جاتا ہے اس کے لیے، تو سفر میں انسان کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ 10 برس ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے، دور سے سلام دعا ہوتی ہے، ہم اس کو جان نہیں پاتے، لیکن ایک دن کا سفر ہمارے ساتھ کر لے، رات کا قیام بھی اگر ہو جائے تو اندر کی شخصیت یقیناً کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو کون ہے دیندار جی؟ جس کے معاملات اللہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں اور مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں، بندوں کے ساتھ بھی۔ کیا تم نے اس کو غصے میں دیکھا؟ کیا تم نے اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھا؟ کیا تم نے مال کا لین دین کیا ہے؟ اور کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو سیدنا عمر فرما رہے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کسی کے بارے میں اس کے تقوی اور دینداری اور اللہ والے ہونے کی رائے قائم نہ کرو۔ تو ہمارے کچھ معیارات الگ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتا رہے ہیں، اور آیات قرآن اور احادیث مبارکہ توجہ دلا رہی ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ تو ارکان اسلام ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ نماز یہ تو دین نہیں، اللہ اکبر حدیث مبارک ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر بندوں کے ساتھ معاملات اور اخلاقیات کے میدان میں، حقوق العباد کے میدان میں، لین دین کے معاملات میں بھی رویوں کا درست ہونا یہ بھی دینداری کا تقاضا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com